بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دلی میں جمنا ندی میں سیلاب آیا۔ یہ سیلاب اس قدر غضبناک تھا کہ میری آنکھوں نے اس سے پہلے اتنا بڑا سیلاب نہیں دیکھا تھا، جو کہ عام سیلاب سے 10 گنا زیادہ طاقتور تھا اور ایک طرح سے طوفانی سیلاب تھا، جس سے قریب کے قبرستان کی بہت زیادہ تعداد میں قبریں اکھڑ گئیں، جبکہ بے شمار قبریں تو اس سیلاب کے ساتھ ہی ملیا میٹ ہو گئیں۔ یہ قبریں اس قدر سیلاب کا شکار ہوئیں کہ کسی کو یہ تک خبر نہ رہی کہ اس جگہ پر کس کی قبر تھی۔ اچانک ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے، لیکن ڈر کے مارے اس مردے کے پاس جانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ لیکن دور سے ہی لوگوں نے یہ عبرتناک نظارہ دیکھا کہ اس مردے کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے مردے میں کوئی کرنٹ آ گیا ہو۔ لاش اس قدر تڑپتی ہے کہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی رگوں میں چلتا ہوا خون رکنے کو آتا ہے اور اس مردے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتی ہے۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر چند لوگوں نے اللہ کا نام لے کر درود پاک پڑھتے پڑھتے اس مردے کے قریب گئے تو قریب سے یہ منظر دیکھ کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کیڑا اس مردے کو ڈنگ مارتا ہے، لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جب یہ کیڑا اس مردے کی پیشانی پر ڈنگ مارتا ہے تو یہ ساری کی ساری لاش لرز جاتی ہے، اس کا رنگ کالا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد یہ مردہ اپنی اصلی حالت میں صاف رنگ میں واضح ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر یہی کیڑا اس کی پیشانی پر ڈنگ مارتا ہے اور اس کی پوری لاش میں کرنٹ سا لگتا ہے اور یہ لاش تڑپ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور یہ سب دیکھنے والی تمام آنکھیں ڈر کے مارے بے حال ہو چکی تھیں۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اس لاش کا کیا کریں۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا۔ کسی نے کہا کہ اس لاش کو ایسے ہی چھوڑ دو، تو کسی نے کہا کہ اس کو دفنا دیتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کو ایسے ہی دفنا دیں۔ لیکن کافی دیر سوچ بچار اور مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ اس قبر کو بند کرنا چاہیے، مگر اس کیڑے کی وجہ سے لوگ ڈر گئے اور کوئی قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ منظر دیکھنے والوں میں مسلمان لوگ بھی شامل تھے اور ہندو پنڈت اور دیگر مذاہب کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخر میں ایک دھوبی جمنا کے گھاٹ پر آیا ہوا تھا، اس سے دیکھا نہ گیا، اس نے ایک کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنک مارنے لگا اور پھر اس دھوبی کی پیشانی پر مضبوطی سے بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا اور اس قدر ڈرے کہ ان کی سانس لینا محال ہو گیا اور ان کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں، بلکہ ایک ایک رونگٹے اور ایک ایک بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ عالم برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے کوئی دوسرا علاج۔ پھر مولوی مصطفیٰ صاحب قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں، یاسین سورت اور قل هو اللہ احد اور کچھ دوسری صورتیں پڑھنا شروع کی۔ جب مولوی صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور چھوٹا ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی۔
اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھنے والی جتنی آنکھیں تھیں وہ اس قدر روئیں کہ تڑپ تڑپ کے آنکھوں میں سوزش ہو گئی، اور اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہندو پنڈت اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے اس وقت مولوی مصطفیٰ صاحب سے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ قرآن پاک کلام حق ہے، اور ان کے سامنے جیسے ہی مولوی صاحب نے قرآن پڑھا تو وہ کیڑا غائب ہو گیا، لاش کا تڑپنا بند ہو گیا، سب روٹین کے مطابق ہو گیا، ہر آنکھ رو رہی تھی اور دل توبہ توبہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے، معلوم نہیں اس شخص سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے، خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کوئی صغیرہ گناہ کے بدلے تھا یا کبیرہ گناہ کے بدلے تھا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس نے دنیا میں کیے گئے اس کے کسی گناہ کی سزا مل کہ اسے اس دنیا میں کیے گئے اس کے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وزیر کے دل میں ذوق الہی پیدا ہوا اور اس نے بادشاہ کی خدمت وزارت چھوڑ کر اللہ کی راہ اختیار کر لی۔ ایک مدت کے بعد بادشاہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا تم نے میری ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ وزیر جو کہ اب تک درویش بن چکا تھا کہنے لگا اے بادشاہ تجھ میں 5 باتیں تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ تو میرے سامنے کھانا کھاتا تھا لیکن مجھے نہیں کھلاتا تھا، اب میں اس خدائے پاک کی خدمت میں ہوں جو خود نہیں کھاتا مگر مجھے کھلاتا ہے۔ دوسری یہ کہ میں تیرے سامنے کھڑا رہتا تھا لیکن تو نے مجھے کبھی بیٹھنے کو نہیں کہا، اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو وہ مجھے 4 رکعت کی نماز میں 2 دفعہ بٹھاتا ہے جس سے مجھے اس کی عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ رات کو سوتا تھا اور میں تیری حفاظت کے لیے جاگتا تھا، تم نے بھی نہیں کہا تھا کہ گھڑی بھر تم بھی آرام کر لو، تم بھی سو لو، اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو وہ خود نہیں سوتا بلکہ میری حفاظت کرتا ہے اور میں سوتا ہوں۔ چوتھی یہ کہ میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا کہ کہیں تم نہ مر جاؤ، اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں جسے خود مرنا نہیں اور مجھے اس نے اپنے ذکر سے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے سزا دے گا، میں اب اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو میں توبہ استغفار کر لیتا ہوں اور وہ مجھے بخش دیتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انسان سے بے حساب محبت کرتا ہے، یہ تو انسان ہے جو اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کا مستحق بنتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی مخلوق کو عذاب دے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنے نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ اسے تکلیف کیوں دے گا؟ یہ تو ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں جو آگے آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی اور آخروی دونوں طرح کی زندگیوں میں ہر بیماری، پریشانی، مصیبت، تکلیف، عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔